بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کرنے لگا ہوں، وہ ہے یسوع مسیح کا غیر محرم عورتوں سے ملاپ۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے یسوع مسیح کا غیر محرم عورتوں سے ملاپ۔ ناظرین کرام، اگر ہم بائبل مقدس میں موجود یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں تو جو ناظرین کرام یوحنا کی انجیل کا جو چوتھا باب ہے وہ اسی بارے میں ہی ہے۔ اگر آپ چوتھا باب دیکھیں تو چوتھا باب میں خاص طور پر اگر آپ اس کی آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں تو 6 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک سفر کی تھکان کی وجہ سے ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایک سامری عورت وہاں سے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد کھانا لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس سامری عورت نے یسوع سے کہا کہ تو یہودی ہے اور میں ایک سامری عورت ہوں، میں تجھے پانی اور تو مجھے پانی پلانے کو کہتا ہے، کیونکہ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے میل جول نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ یسوع مسیح جو تھے وہ یہودی تھے اور وہ جو عورت جسے وہ پانی مانگ رہے تھے وہ سامری عورت تھی۔ تو جب یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا اس غیر محرم عورت سے، تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا کہ تو ایک یہودی ہو کر ایک سامری عورت سے پانی مانگتا ہے، اور جو یہودی ہیں وہ سامری سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ اس غیر محرم عورتوں سے وہ اس عورت سے بات کر رہے ہیں، اور اگر ہم اسی کے وہ باتیں آگے چلتی جا رہی ہیں، کافی لمبی بات ہوئی ہے، اور اگر ہم آیت نمبر 27 تک پہنچتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اتنے میں یسوع کے شاگرد لوٹ آئے اور اسے ایک عورت سے باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یعنی کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یسوع تو ایک سامری عورت سے باتیں کر رہا ہے تو وہ بہت ہی حیران ہو گئے، لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس عورت سے کس لیے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ تھا کہ ایک یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک سامری عورت سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ بھی غیر محرم تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگر ہم دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں تو حوالے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے انجیل متی۔ انجیل متی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انجیل متی کا باب نمبر 26 ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ جس وقت بیت عنیہ میں شمون کوڑی کے گھر میں تھے تو وہاں پر ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس پہنچی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر انڈیل دیا۔ یعنی کہ یسوع مسیح جو تھے وہ بیت عنیہ میں شمون کوڑی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، تو جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لے کر آئی، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے یسوع مسیح بیٹھے تو ان کے سر پہ انڈیل دیا۔ شاگرد یہ دیکھ کر بہت ہی خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ عطر کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر اسے بیچا جاتا تو بڑی قیمت ہاتھ لگ جاتی اور وہ جو غریبوں میں تقسیم کی جا سکتی تھی۔ اگلی آیات میں لکھا ہے کہ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ تم اس عورت کو کس لیے پریشان کر رہے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح وہ غیر محرم عورت تھی، یسوع مسیح اس کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ ایک غیر محرم عورت تھی، اور اس نے آ کر یسوع مسیح کے سر پر عطر ڈالا، اور شاگرد بھی اس بات سے بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا حرکت کی گئی ہے، اور یسوع مسیح اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کیوں اس عورت کے پیچھے پڑ گئے ہو، وہ میرے ساتھ بھلائی کر رہی ہے۔ تو اسی چیز کو اگر ہم اور ہائی لائٹ کریں تو ہمیں یہی انجیل یوحنا اور اس کا باب نمبر اگر ہم 12 دیکھتے ہیں تو اس کا باب نمبر 12 کی آیت نمبر 1 سے ہم دیکھیں باب نمبر 12 کے، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ عید فصح سے 6 دن پہلے یسوع بیت عنیہ میں وارد ہوا جہاں لازر رہتا تھا، جسے یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ یہاں یسوع کے لیے ایک ضیافت ترتیب دی گئی تھی۔ مرتھا خدمت کر رہی تھی جبکہ لازر ان مہمانوں میں شامل تھا جو یسوع کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔
اس وقت مریم نے تھوڑا سا خالص اور بڑا قیمتی عطر یسوع کے پاؤں پر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پونچھنا شروع کر دیا، اور سارا گھر عطر کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ اور اس کے شاگرد میں سے ایک یہودا اسکریوتی، جس نے اسے بعد میں پکڑوا دیا تھا، شکایت کرنے لگا کہ یہ عطر اگر بیچ دیا جاتا تو 300 دینار وصول ہوتے۔ وہ اس چیز پہ بول رہا تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، باب نمبر 12 اور آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، مریم کو پریشان نہ کر، اس نے یہ عطر میرے دفن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ غریب لوگ تو ہمیشہ تمہارے پاس رہتے ہیں۔ مطلب یہاں یہ بات کی جا رہی تھی باب نمبر 12 میں انجیل یوحنا میں، کہ وہ عورت جو ہے وہ بھی اگر یسوع کے پاؤں پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے مل رہی ہے، وہ بھی غیر محرم عورت تھی، اور یسوع مسیح جو ہے نا اس سے وہ پاؤں کی مالش کروا رہے ہیں، اور وہ بھی عورت غیر محرم تھی۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم ان تینوں حوالوں کو اکٹھا کریں تو ہمیں پہلے حوالے میں تو یہ بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح کا ایک غیر اسرائیلی عورت سے باتیں کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ اس عورت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے جو خاص طور پہ جو شاگرد تھے وہ بہت ہی پریشان ہو گئے تھے، اور اگر غیر محرم عورت سے باتیں کرنا شریعت میں جائز ہوتا تو آپ کے جو شاگرد تھے وہ حیرانگی کا اظہار نہ کرتے۔ تو اسی طرح اگر ہم جو دوسرا واقعہ ہے، دوسرا اور تیسرا حوالہ ہے جس میں واقعہ ایک ہی ہے، تو اس میں عورت جو ہے وہ آپ کے سر پر عطر ڈال رہی ہے، اور جو دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاؤں پر بھی عطر ڈال رہی ہے، اور اپنے بالوں کے ساتھ آپ کے پاؤں کو پونجھ رہی ہے۔ یہ بھی بہت ایک عجیب بات ہے، اس لیے کہ ایک جو غیر محرم عورت کے بالوں کے ذریعے اپنے پاؤں کو صاف کروانا، یہ کوئی ایک شریف آدمی بھی جو ہے وہ بھی گوارا نہیں کرتا، اور وقت کا نبی یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اور اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یسوع مسیح کے بارے میں یہ کیا تاثر قائم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو نبی ہے وہ فضول خرچی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ ان اناجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ کے اوپر عطر ڈالا گیا ہے، اور وہ بھی اتنا زیادہ کہ جی پورا جو ہے نا وہ بدن ہی اس سے بھگا دیا گیا ہے، یا اتنا عطر ہے کہ اس سے سر پہ ڈال کے مالش کی گئی ہے اور پاؤں پر پھینک کے تو بالوں سے صاف کیا گیا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ اور خاص طور پر وقت کا نبی اس چیز کو، خاص اور فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے احباب سے اور خاص طور پر مسیحی احباب سے ضرور شیئر کیا کیجیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔